السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن قدم بقدم میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے سورہ بقرہ کی 21ویں آیت کو دیکھتے ہیں، اس کی تفسیر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا ہے، شاید کہ تم اس طرح متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ دنیا کے جتنے قانون نامے ہیں، تمام قانون نامے کے قوانین بغیر کسی خطاب کے لکھے جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید ایک ایسا قانون ہے کہ جس میں خطاب انسان کی روح، انسان کے دل، انسان کی محبت اور ہر چیز کا خیال اس کے قانون میں رکھا گیا ہے، انسان سے خطاب کیا گیا ہے، لہذا اپنے قانون کو خطاب کے ساتھ بیان کرتا ہے قرآن۔ البتہ خطابات الگ الگ ہیں، عام طور سے اگر عام لوگوں کو خطاب ہے تو یا ایھا الناس کہا جاتا ہے، لیکن اگر خاص صاحبان ایمان ہدایت یافتہ لوگوں کو خطاب ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے۔ انسان اور دنیا کی پیدائش کا مقصد انسان کو کمال پر پہنچانا ہے، بلندی پر پہنچانا ہے۔ انسان کو اس پوری کائنات کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان فائدہ اٹھائے، مکمل فائدہ انسان اس سے اٹھائے۔ سخر لکم جعل لکم، یہ سب خداوند عالم نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا انسان کا کمال بھی عبادت میں ہے کہ وہ عبادت میں گروی ہے۔ وہ اگر چاہتا ہے کہ کمال و بلندی پہنچے تو عبادت کرنا چاہیے، اور عبادت کا اثر تقویٰ ہے، متقی بن جاتا ہے انسان، اور تقویٰ کا انجام اور نتیجہ فلاح و رستگاری ہے۔ تو عبادت ہی سے انسان فلاح اور نجات اور رستگاری پاتا ہے۔ ایک سوال پیش آتا ہے، کیوں اللہ کی عبادت کریں؟ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ الگ الگ جگہوں پر قرآن مجید نے اس کا جواب دیا ہے۔ کیوں کریں؟ اس لیے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مربی اور پالنے والا ہے، لہٰذا اعبدوا ربکم الذی خلقکم، لہٰذا ہم اس کی عبادت کریں۔ کیوں کریں ہم اس کی عبادت؟ کیونکہ اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ ہمیں سلامتی دینے والا ہے، امنیت اور سیکورٹی، سب کچھ، رزق و روزی سب کچھ دینے والا خداوند عالم ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ تو خدا ساری سیکورٹی دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، سب کچھ، اس لیے اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اسی کی عبادت کرنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ فاعبدنی، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، فاعبدنی، میری عبادت کرو، لہٰذا ہم عبادت کریں گے۔ انسان کو غور کرنا چاہیے، انسان کا عبادت کرنا انسان کا مقصد ہے، یعنی انسان کے لیے فائدہ اور مقصد، سب کچھ عبادت کرنے میں انسان کا فائدہ اور مقصد ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ اگر سارے انسان زمین کے جتنے موجودات ہیں، یہ سب کے سب اگر اللہ کا انکار کرنے لگیں اور اس کی عبادتوں سے منہ پھیر لیں تو بھی اللہ بے نیاز ہے۔ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی، اگر تم سب کے سب انکار کرو، جو کچھ زمین میں سب انکار کریں تو بھی اللہ غنی ہے، بالکل بے نیاز ہے۔ بالکل اسی طرح کہ جیسے انسان سورج کے سامنے روبرو ہو کر گھر بنائے یا نہیں، سورج سے منہ پھیر کر گھر بنا لے، سورج کے سامنے نہیں، پشت کر کے منہ پھیر کے بنا لے، تو سورج کی ہستی پہ، سورج کے وجود پہ کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ وہ اپنا سورج اپنی روشنی دے رہا ہے، سورج کا کام ویسے ہی ہے، چاہے سامنے کوئی رہے چاہے منہ پھیر لے۔ تو خدا کے سب بندے کوئی عبادت نہ کرے تو بھی خدا بے نیاز ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا ہم پر واجب قرار دیا گیا، انسانوں پر واجب قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا مربی اور پالنے والا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمارے، یعنی عبادت کرنا واجب ہے سب ہمارے لیے، لیکن پھر بھی وہ ہماری عبادتوں کا بہترین سے بہترین انعام دیتا ہے، بہترین بدلہ دیتا ہے وہ ہمیں۔
خداوند عالم، اور یہ بہت بڑا خالق کا لطف و کرم ہے کہ وہ ہمیں اب اپنی عبادت یعنی ہمارے واجب کام کے بدلے میں بھی وہ بہترین انعام ہمیں دے رہا ہے۔ انسان عبادت کیوں کرتا ہے؟ ایک سوال ہے، یہ انسان غور کرے عبادت کیوں کرتا ہے۔ تو یہاں پر انسان کو غور کرنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ نمبر ایک اللہ کی نعمت پر توجہ دیتا ہے، اس لیے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ وہ ہمارا خالق ہے، رازق ہے، مربی، پالنے والا ہے، وہ ساری نعمتیں اس نے دیا، اس لیے عبادت کرتا ہے۔ خود کو محتاج اور فقیر جانتا ہے، اس لیے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ عبادت کی برکتوں اور عبادت کے جو آثار ہیں اس کو دیکھ رہا ہے انسان، کیونکہ عبادت کی برکتوں کو دیکھ رہا ہے لہٰذا وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ عبادت نہ کرنے والوں کے اوپر جو اس کے برے اثرات ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے انسان، اس کے برے آثار کو بھی دیکھ رہا ہے لہٰذا عبادت کرتا ہے کہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ انسان دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی عبادت کر رہی ہے، سب کچھ اللہ کی عبادت میں ہے، سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو انسان اپنے آپ کو اس جگہ سے پیچھے نہیں ہٹانا چاہتا۔ جب سب چیز اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں تو اللہ کے فرما بردار ہیں، تو ہم کیسے پیچھے رہیں؟ کیوں پیچھے نہیں ہے؟ لہٰذا اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ انسان دیکھتا ہے کہ انسان کے اندر عشق و محبت و پرستش کی ایک جذبہ پایا جاتا ہے، یعنی ایک ابھار ہوتا ہے انسان کے اندر کہ عشق ہے، محبت ہے، پرستش کرے کسی کی، تو اللہ سے بہتر کون ہے جس کی عبادت کیا جائے؟ وہ اللہ سے بہتر کسی کی عبادت کو نہیں جانتا۔ لہٰذا ایک سوال یہاں پر پیش آتا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، قرآن مجید کا اعلان ہے، یعنی تم اللہ کی عبادت اس وقت تک کرو کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ یقین مل جائے تو کیا عبادت چھوڑ دیا جائے؟ اب پھر عبادت نہیں کرنا یقین کا جب مل جائے؟ تو اس کا جواب ایک مثال کے ذریعے دیا جاتا ہے کہ اگر انسان سے کہا جائے کہ دیکھو اس پیڑ کی آخری ڈالی کو پکڑ لو، اس کے لیے سیڑھی کا استعمال کر لو، تو اب انسان سیڑھی لگا کے وہ پیڑ کی آخری ڈال کو پکڑنے کے لیے چڑھا۔ اب اس نے جب پیڑ کی آخری ڈال کو پکڑ لیا تو کیا سیڑھی ہٹا دے گا؟ اس سیڑھی تک ڈال کو پکڑ لیا، اگر سیڑھی ہٹا دیا تو اوپر سے نیچے گر جائے گا۔ لہٰذا یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ آخری ڈال مل گئی تو سیڑھی مت ہٹاؤ، اسی طریقے سے انسان اوپر سے نیچے نہ آئے، کھائی میں نہ گر جائے، لہٰذا عبادت نہ چھوڑو، اس لیے کہ اگر عبادت کو چھوڑ دیا تو وہ آسمان سے سیدھے نیچے آ گیا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا آسمان سے وہ نیچے آ گیا، پھر وہ بچے گا نہیں کسی طریقے سے۔ اور اس سے بڑھ کے جو یقین تک پہنچ گئے ہیں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طریقے سے ائمہ معصومین علیہ السلام، انہوں نے کبھی عبادت سے ہاتھ نہیں کھینچا، کبھی وہ پیچھے نہیں ہے۔ لہٰذا یہ عبادت کے اثر کو یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ اس آیت میں عبادتوں کا کیا اثر ہے یہ بیان کیا جا رہا ہے، نہ کہ عبادت کی حد کو کہ عبادت محدود ہے کہ یقین مل گیا، عبادت مل گئے تو پھر چھوڑ دو، نہیں۔ آیات و روایات میں عبادت کے طریقے بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ آئندہ اپنی اپنی جگہ پر یہ سب بیان ہوں گے، لیکن یہاں پر خداوند عالم نے عبادت کا باب کھول دیا ہے تو انسان توجہ کرے۔ عبادت ہمیشہ حکم کے مطابق ہونا چاہیے، اپنی مرضی سے نہیں عبادت نہیں ہوتی، خرافات ہو جاتی ہے۔ عبادت علم اور پہچان کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ ہم جان سکیں کس سے باتیں کر رہے ہیں۔ حتی تعلموا ما تقولون، عبادت مخلصانہ خلوص کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ولا یشرک بعبادت ربی احدا، کسی کو شریک قرار نہ دو۔ عبادت خشوع کے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی پوری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اس سے توجہ ہٹنی نہیں چاہیے۔ عبادت نبی کریم نے کہا چھپ کر خاموشی سے ہونا چاہیے۔ اعظم العبادت اجراً، عبادت میں سب سے بڑی عبادت اجر کے اعتبار سے وہ ہے جو اخفاہا، جو چھپ کر کی جائے وہ عبادت ہے۔ عبادت عشق کے ساتھ ہونی چاہیے، عاشقانہ طور پر عبادت ہونی چاہیے۔ نبی نے فرمایا اول الناس من عشق العبادہ، برترین انسان وہ جو عبادت سے عشق کرے۔ لہٰذا انسان غور کرے، یعنی یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے عبادت کے صحیح ہونے کی شرطیں کچھ ہیں، طہارت اور قبلہ رخ ہونا، قبول ہونے کی شرطیں ہیں جیسے با تقوی عبادت کرنا، کمال و بلندی کی شرطیں ہیں کہ خشوع کے ساتھ عالمانہ ہونا چاہیے، خاشعانہ ہونا چاہیے، قبل مخفیانہ ہونا چاہیے، یہ عبادت ہیں۔ لہٰذا عبادت کا فلسفہ یہ ہے کہ عمل میں انسان اپنے پروردگار کا، ولی نعمت کا شکر ادا کرے۔ عبادت سے انسان متقی بنتا ہے، اگر متقی نہ بنے تو عبادت نہیں کیا جائے، گویا عبادت سے مغرور اور گھمنڈ نہیں ہوتا۔
انسان کو ہمیشہ باتقوی بننے کے لیے اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔